بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، ہم پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل، جو کہ لیسن نمبر 2 ہے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 2 کا پیراگراف نمبر 5۔ پیراگراف نمبر 5 میں الطاف حسین حالی مرزا غالب کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تشریح کرنے کے لیے 2 چیزیں پہلے دینا ہوتی ہیں۔ ایک حوالہ متن ہے، حوالہ متن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ نمبر 2 مشکل الفاظ کے میننگ لکھنے ہوتے ہیں، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور 3 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ تو پیارے طلباء، حوالہ متن میں یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، اور اس کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور مصنف کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے میننگ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے باوجود دے کے، اس کا معنی ہے اس کے باوجود۔ دوسرے نمبر پہ لفظ ہے مقدور حیثیت۔ 3 خودداری، خودداری کا معنی ہے غیرت، عزت نفس۔ 4 حفظ وضع، اس کا معنی ہے لحاظ۔ 5 امراء و عمائد، امیر لوگ۔ 6 پالکی، ڈولی کو کہتے ہیں، جو کہ پہلے زمانے میں سواری کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ نمبر 7 ہوادار، ہوادار بھی ایک سواری کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ ہوادار سواری کو کہتے تھے جسے کہار اٹھاتے تھے، یعنی مزدور اٹھا کے لے جاتے تھے، اور جو اس شہر کے یا اس وقت کے امیر لوگ ہوتے تھے وہ ان سواریوں پر سفر کرتے تھے۔ نمبر 8 عمائد شہر، اس سے مراد ہے شہر کے معزز لوگ۔ پیارے طلباء، آپ کی آسانی کے لیے ہم پیراگراف کو پڑھیں گے، ریڈ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح آپ کو کر کے دیں گے۔ باوجود دے کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ پیارے طلباء، یہ پیراگراف بھی امپورٹنٹ ہے اور کئی بورڈز میں تشریح کے لیے آ چکا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس پیراگراف میں مرزا غالب کے حوالے سے الطاف حسین حالی نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ مرزا غالب کی آمدنی قلیل تھی، تھوڑی تھی۔ دوسری بات کہ مرزا غالب کے پاس خودداری کی صفت بھی موجود تھی، اور تیسری بات وہ اپنے دوستوں سے برابر کی سطح پر تعلقات رکھتے تھے۔ تو ان 3 باتوں کو ہم اس پیراگراف میں ایکسپلین کریں گے، اس پیراگراف میں ان 3 باتوں کی تشریح کریں گے، اور تشریح کرنے کے بعد پھر آپ کو حوالہ جات بھی لکھوائیں گے۔ تو پیارے طلباء، اب ہم اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب پیراگراف میں الطاف حسین حالی مرزا غالب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ مرزا غالب کی آمدنی تھوڑی تھی، ان کی حیثیت تھوڑی تھی، یعنی مالی لحاظ سے ان کی حیثیت کم تھی، کوئی زیادہ امیر بندے نہیں تھے، بڑے بزنس مین نہیں تھے،
بڑا کاروبار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ تنخواہ پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور تنخواہ بھی جو ہے وہ مرزا غالب کی کم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کا لحاظ رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے، کم آمدنی ہونے کے باوجود لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ کم آمدنی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی سخاوت میں فرق نہیں آ رہا۔ تو یوں ہر طرز کے لوگ، ہر طرح کے جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ مرزا غالب کے پاس اس امید سے آتے تھے کہ مرزا غالب جو ہے وہ ہمارا خیال رکھیں گے، اور مرزا غالب ان کو ان کی توقع کے مطابق ہی ملتے تھے، ان سے ڈیل کرتے تھے۔ تو پیارے طلبہ، دوسری بات جو اس پیراگراف میں ہے کہ مرزا غالب نے خودداری کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ خودداری اور لحاظ کا وہ خیال رکھتے تھے۔ یہ خودداری، یہ غیرت ایسی صفت ہے جو کہ فقیرانہ لباس میں، درویشانہ لباس میں بھی یہ بندے کو بادشاہی کے گر سکھا دیتی ہے۔ بے شک بندے کا لباس پھٹا پرانا ہے، بے شک بندہ ظاہری طور پہ معاشی لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اس میں عزت نفس ہے، اس میں خودداری ہے، تو یہ خودداری انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ خوددار لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، دنیا داروں کے سامنے جھکنا ان کا وتیرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب سے توقع کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر ان کا رب انہیں عطا بھی کرتا ہے۔ تو مرزا غالب میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ مرزا غالب جو ہے وہ عزت نفس کا خیال رکھتے تھے، اور کبھی بھی خودداری پر مرزا غالب نے سودا نہیں کیا ہے۔ تیسری بات جو اس پیراگراف میں ہے، الطاف سنہالی کہتے ہیں، الطاف سنہالی بتاتے ہیں کہ مرزا غالب چونکہ بہت بڑے شاعر تھے، ہندوستان بھر میں ان کی شہرت تھی، بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آتے تھے، امیر لوگ بھی ان سے ملنے آتے ہیں، غریب بھی ان سے ملنے آتے ہیں، اور جو شہر کے معزز لوگ تھے، جو معززین میں شامل تھے، وہ بھی مرزا غالب سے وقت لے کر ان سے ملنے آتے تھے۔ اور مرزا غالب کے اندر یہ خوبی موجود تھی کہ گو کہ مرزا غالب کی آمدنی تھوڑی تھی، وہ بہت بڑے بزنس مین نہیں تھے، وہ بہت بڑے جگیردار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جس درجے کا بندہ ان سے ملنے آتا تھا، مرزا غالب بھی ان سے اسی درجے کے مطابق ملتے تھے، یعنی برابری کی سطح پہ ان سے تعلقات رکھتے تھے۔ جو جس پوزیشن میں آ کے ملتا تھا، مرزا غالب بھی ان سے اسی پوزیشن میں ملتے تھے۔ یہ مرزا غالب کی خوبی تھی، گو کہ بہت بڑے بزنس مین نہیں ہیں، بہت بڑے تاجر نہیں ہیں، دنیا کا زیادہ مال نہیں ہے، لیکن یہ فیل نہیں کراتے تھے، محسوس نہیں کراتے تھے۔ تو یہی وہ خوبی ہے جو کہ ایک انسان کو عظیم بناتی ہے کہ بے شک کچھ نہیں ہے بندے کے پاس، جیبیں خالی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ انہیں مزید عطا کرتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، ہمیں بھی ہر حال میں خوش رہنا سیکھنا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، مشکل وقت بھی آن سکتا ہے، لیکن زندگی میں کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی آپ کے پاؤں ڈگمگائے نہ، بلکہ آپ جو ہے وہ ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تو مرزا غالب کے دوست چونکہ پورے ہندوستان میں تھے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات رہتی تھی، تو جس ٹائپ کا بندہ، جس درجے کا بندہ آ کے ملتا تھا، تو مرزا غالب بھی اسی درجے کے مطابق ان سے سلوک کرتے تھے۔ اور اس پیراگراف میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ مرزا غالب اپنے اوپر قرض نہیں رکھتے تھے۔ اگر ان کا کوئی دوست، شہر کا کوئی معزز ان سے ملنے آتا تھا تو یہ بھی ضرور ان سے ملنے جاتے تھے، یعنی دوستی کو نبھانا مرزا غالب جانتے تھے، دوستی کو پروان چڑھانا مرزا غالب جانتے تھے۔ تو مرزا غالب اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی دل جوئی بھی کرتے تھے۔ اگر مرزا غالب کے پاس کوئی دوست آتا تو یہ بھی اپنے دوست کے پاس ضرور حاضری دیا کرتے تھے، کیوں نہ
ایسا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ کی مانند ہوتے ہیں۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں 3 باتیں بیان کی گئی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ الطاف حسن حالی اس پیراگراف میں بتاتے ہیں کہ مرزا غالب کے پاس اتنی زیادہ آمدنی نہیں تھی، اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خودداری کا بھی خیال رکھتے تھے، عزت نفس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ دوسری بات کہ اس پیراگراف میں جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ مرزا غالب کے ہندوستان بھر میں جو ہے وہ دوست موجود تھے۔ اور تیسری بات یہ بھی بتائی گئی کہ اس پیراگراف میں کہ شہر کے معززین بھی ان کے پاس آتے تھے، تو جس درجے کا معزز بندہ ہوتا تھا، مرزا غالب بھی برابری کی سطح پر ان سے تعلقات رکھتے تھے۔ تو پیارے طلبہ، یہ پیراگراف نمبر 5 تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ 2 لیکچر ہوں گے، اور ان 2 لیکچروں میں ہمارا لیسن جو ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل یہ مکمل ہو جائے گا، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اس لیسن کو تیار کیجیے گا، اور رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔